وہ جب روٹیاں فروخت کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو کل کی روٹی باسی ہے یہ میں 8 آنے کی بیچ رہا ہوں، اور جو آج کی تازی روٹی ہے یہ میں 4 آنے کی بیچ رہا ہوں۔ تازی 4 آنے کی اور جو کل کی ہے وہ 8 آنے کی۔ جو سننے والے تھے انہوں نے سمجھا اس سے کوئی جو اس کی ٹنگ ہے وہ سلپ ہو رہی ہے، اس کی زبان پھسل رہی ہے، یہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اس کو کہنا تو چاہیے کہ تازہ 8 کی اور جو کل کی ہے وہ 4 آنے کی ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے اس کو توجہ دلائی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں تو الٹ کہنا چاہیے۔ اس نے بات سنی تو اس نے پھر وہی آواز دی، کہنے لگا کل کی باسی 8 آنے کی اور آج کی 4 آنے کی۔ تو لوگوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جو کل روٹی پکی تھی اس کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زمانے کے اعتبار سے قربت ہے وہ آج کی نسبت 1 دن وہ حضور کے زمانے سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اور جو آج کی تازہ روٹی ہے وہ ہے یہ تازہ مگر اس کو ذرا بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے اس لحاظ سے اس کے اندر کمی آ گئی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر زمانہ نبوت جتنا جتنا وہ دور ہوتا ہے وہ کمی آتی ہے، اس لیے جو ہے وہ ہر چیز کے اندر کمی آتی ہے۔ تو آج کے لوگ جو ہیں اس درجے کے بلال حبشی جیسے محب تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ان کو نہ نکالیں۔ دوسری حدیث جو امام بخاری کتاب الادب میں لائے ہیں کہ گناہ گار جو ہے وہ محبت اس کو ہوتی ہے، وہ پچھلے پروگرام میں میں نے حدیث عرض کر دی تھی، ابھی وہ مجھے اشارہ بھی ہو گیا کہ ٹائم چلا گیا، تو میں اس کا جو ہے نا وہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا تو اس نے کہا قیامت کا دو، فقال متی الساعہ، کب قیامت ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کیا جمع کیا ہے قیامت کے لیے؟ ما اعددت لہا، کیا اس کے لیے جمع کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے ما اعددت لہا، میں نے کیا جمع کرنا تھا کہ اس میں تو کثیر صلات بھی نہیں ہے، ولا صوم بھی نہیں ہے، روزے بھی نہیں ہے، صوم بھی نہیں ہے، صدقہ بھی نہیں ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، ہاں ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اب یہاں اعمال کی کمی بتائی جا رہی ہے، اگر کثرت اعمال کا نام محبت تھا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے اگر عمل کا نام محبت تھا کہ یہ کیسی محبت تو میرے پاس لے رہا ہے، لے جا اس محبت کو اپنے گھر میں، ایسی محبت مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو محبت کا معنی وہ چاہیے کہ جو عملوں والا ہوتا ہے۔ پر حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا فکر نہ کر، جس کے ساتھ تجھے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج کی گفتگو میں وہ دوسرے دلائل کو میں چھوڑ رہا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ قرآن و حدیث سے یہ بات بتا دی ہے کہ ہاں ان کا درجہ ہوتا ہے، خواہ کسی درجے کا ہو، جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، ان کے درجات جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اگر تھوڑی سی بھی خدا رسول کے ساتھ محبت ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، یہ جب میں انشاءاللہ اس کے بعد میں شرک فی الشفاعت بیان کرنے والا ہوں اس موضوع کے بعد، اس میں یہ میں بتاؤں گا کہ اگر رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی کے دل کے اندر محبت ہوگی، ایمان ہوگا اور سزا کے لیے چلا جائے گا تو بالآخر وہ ذرہ محبت جو ہے وہ سفارش کا سبب بن جائے گی اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اس کو باہر لے آئیں گے، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر بڑے درجے کی محبت ہوگی تو اس کو بڑا درجہ ہوگا۔ یہ سورہ سبا کی جو آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اسی سے ان تمام مضامین کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ میں بتا دوں کہ ساری گفتگو کا خلاصہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کا اشارہ اور اس کے اشارات جو ہیں وہ حافظ ابن تیمیہ نے کتاب علم السلوک کے اندر بیان کیا ہے۔ تو میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں یا رب العالمین، ہم گناہ گار ہیں لیکن تیری اور تیری حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کا آپ کا نام لینے والے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر ناقص محبت ہے، یا اللہ اس کو کامل فرما دے، ہمارے اعمال صالحہ کو کامل فرما دے۔ لیکن یا رب العالمین یہ جو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں ان کے تانوں کا ہمیں اجر عطا فرما، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔